آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، 10th 12th کے ریزلٹس کب آئیں گے؟ کیونکہ بچے جو ہے وہ کافی زیادہ ابھی ایکسائٹیڈ بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان میں ایک ڈیسپریشن بھی ہے کہ رزلٹ کب تک آئے گا۔ یونیفارمس کی بات کریں، ہم اسٹڈی مٹیریل کی بات کریں، تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولس کی طرف سے جو ہے ایک پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ اس دکاندار سے یونیفارم خریدیے، آپ اس شاپ سے اپنے کتابیں خریدیے۔ تو اس کو لے کے آپ کی کیا امپلیمنٹیشن، کیا انفورسمنٹ ہے؟ کیونکہ پیرنٹس تو کہہ رہے ہیں کہ زمینی سطح پہ کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے جو رولس اینڈ ریگولیشنز یا آرڈرز آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ہب، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر تصدق صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے، نیو ایجوکیشن پالیسی امپلیمنٹ ہوئی، کیا کچھ چینجز آئی اسکولس میں؟ دیکھو، جو این ای پی، سب سے پہلے آپ نے این ای پی کے بارے میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے 2020 اس کے امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے، تو امپلیمنٹیشن پارٹ اے سٹیجز میں اس کے جو ٹاپکس ہیں، اس کے جو ٹاسکس ہیں، ان کو کمپلیٹلی اس کو ہمیں 2030 تک امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو جو ٹاسکس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ٹارگیٹس ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں پری پرائمری کلاسز نہیں ہوا کرتی ہے، تو وی ہیو اسٹارٹیڈ آل پری پرائمری کلاسز ان آل پرائمری اینڈ مڈل سکولز۔ کے جیز ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے 1000 کے جیز اسٹیبلش کیے۔ اس سال جو بجٹ ہے ہمارا، اس میں بھی 1000 کے جیز ہمیں اسٹیبلش کریں جو پری پرائمری بچوں کے لیے ہوں گے، پری سکولنگ۔ تو یہ ایک مین ڈفرینس ہے، جو اگر آپ دیکھتے تھے پرائیویٹ سکولوں میں یہ پری پرائمری کلاسز ہوا کرتی، ہمارے سرکاری ناؤ وی ہیو اسٹارٹیڈ سنس لاسٹ 2-3 ایئرس، انرولمنٹ ہماری بڑھ گئی ہے۔ تو وی آر ورکنگ آن دا ٹارگیٹس، انکلوسیو ایجوکیشن پہ زور دیا ہے۔ بچے کو لگنا چاہے کہ ہی کمز ٹو دا اسکول ود اے اسمائل۔ وہ سب چیزیں جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں ہے، وی آر ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ دیٹ، لیکن ہمارا ٹارگیٹ ہے 2030 تک۔ آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، 10th 12th کے ریزلٹس کب آئیں گے؟ کیونکہ بچے جو ہے وہ کافی زیادہ ابھی ایکسائٹیڈ بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان میں ایک ڈیسپریشن بھی ہے کہ رزلٹ کب تک آئے گا، تو ان کے لیے کیا؟ یہ جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے، یہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا ڈومین ہے، لیکن جو ہمارا رول رہتا ہے، ہمیں پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں ایویلویٹرز، دو مارکنگ از ان دا فائنل سٹیجز، کیونکہ ہمارے پاس ابھی جو ہارڈ زونز کے ایگزامز ہیں وہ مجھے لگتا ہے 10 کو وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہارڈ زونز کے پیپرز، آنسر سکرپٹس آنے ہیں، تو ود ان دس منتھ ہمارے ریزلٹس نکل آئیں گے۔ تو ہماری اس سے پہلے بیفور دا ڈکلیریشن آف دا ریزلٹس ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہ ابھی میٹنگ نہیں ہوا ہے، لیکن وی آر ان دا فائنل سٹیجز آف پریپیئرنگ دا ریزلٹس۔ جی، ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ اگر ہم یونیفارمس کی بات کریں، ہم اسٹڈی مٹیریل کی بات کریں، تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولس کی طرف سے جو ہے ایک پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ اس دکاندار سے یونیفارم خریدیے، آپ اس شاپ سے اپنے کتابیں خریدیے۔ تو اس کو لے کے آپ کی کیا امپلیمنٹیشن، کیا انفورسمنٹ ہے؟ کیونکہ پیرنٹس تو کہہ رہے ہیں کہ زمینی سطح پہ کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے جو رولس اینڈ ریگولیشنز یا آرڈرز آتے ہیں۔ دیکھیے، وی ہیو آلریڈی ایشوڈ سرکولر انسٹرکشنز، کوئی بھی سکول کسی بھی بچے کو پرٹیکولر شاپ پہ کمپل نہیں کر سکتا۔ ان کیس وی ریسیو اسپیسیفک complaints will be very tough against those schools، لیکن اسپیسیفک کمپلینٹ ہماری نہیں آتی ہے۔ ہم نے کچھ سکولوں کے بارے میں ہمیں کمپلینٹ آئی ہے، we have already withdrawn the managing bodies of those schools and they are put on the radar۔ اگر وہ آئندہ سے بھی ایسی غلطیاں کرتے تو we can go for the withdrawal of their registration۔ اچھا، اینول چارجز بھی جو ہے لیے جا رہے ہیں، لگاتار آپ کا دعویٰ ہے کہ اینول چارجز نہ لیا جائے، پھر بھی لیے جا رہے ہیں، تو کیا کچھ میسج رہے گی آپ کی پیرنٹس کے لیے، اور خصوصی طور ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اینول چارجز لیتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری جو فی فکسیشن کمیٹی کچھ 2 مہینے ہیڈ لیس رہی، اب ریٹائرڈ جسٹس حالی صاحب نے چارج لے لیا ہے۔ ہی از لسننگ ٹو دا پیرنٹس، ہی از لسننگ ٹو دا اسکول اتھارٹیز، اور وہ جلد ہی ایک میٹنگ لینے جاتا ہے۔ لیکن میری میسیج پیرنٹس سے یہ رہے گی، اگر ایسی کہیں شکایت ہو، ڈائریکٹلی دے کین کم ٹو آور آفس، ویل بی ایکٹنگ ٹف اگینسٹ دوز اسکولز ہو آر وائلیٹنگ دا سرکولر انسٹرکشنز اینڈ گورنمنٹ آرڈرز۔ اچھا سر، آپ سے آخری سوال
सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको आपके ऑफिस आना पड़ेगा, आप जानते हैं कि फार फ्लंग एरियाज़ में भी स्कूल्स है, वहाँ भी ऐसे एनुअल चार्जेस लिए जाते होंगे। आपको नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी, या सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म या कोई हेल्पलाइन नंबर जिस पे आपसे कांटेक्ट कर सकते, कोई ग्रीवेंस सेल बनानी चाहिए? देखिए, हमारे पास ग्रीवेंस सेल ऑलरेडी बनी हुई है डायरेक्टरेट लेवल पे। जोनल वो अगर वो यहाँ नहीं आना, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, क्लस्टर हेड्स हैं। वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द क्लस्टर सिस्टम, जो सबसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक इम्प्लीमेंटेशन है। क्लस्टर लेवल सिस्टम हमने राइज किया हुआ, हर एक प्रिंसिपल अपने एरियाज़ में जो स्कूल्स है उसका जुरिसडिक्शन बना हुआ है, लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन गई है। इफ़ दे आर नॉट एबल टू रीच डायरेक्टरेट, दे कैन रीच क्लस्टर हेड्स जो प्रिंसिपल्स है हायर सेकेंडरी स्कूल, दे कैन रीच ZUs, दे कैन रीच CUs, एंड इवन दे कैन ईमेल अस, तो विल बी देयर फॉर देयर। थैंक यू सो मच। तो ये थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर हमारे साथ मौजूद। तो इन्होंने कहा 10वीं और 12वीं जमात के रिजल्ट इसी मंथ में आएंगे। तो ये खुशखबरी आप सबके लिए है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होते हैं रिजल्ट जानने के लिए। तो 10वीं और 12वीं जमात के रिजल्ट जो है वो इसी महीने में आएंगे। और रही बात कंप्लेंट्स की, अगर पेरेंट्स को कंप्लेन है एनुअल चार्जेस को लेके, उनके यूनिफॉर्म्स को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके, वो CEO से कांटेक्ट कर सकते हैं, ZDO से कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनको ईमेल भी कर सकते हैं, और ईमेल के थ्रू अपनी ग्रीवेंस जो है वो इन्हें भेज सकते हैं, ताकि उनकी ग्रीवेंस हल हो। और जिस तरीके से एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं, या आपको बताया जाता है किसी पर्टिकुलर शॉप से आप यूनिफॉर्म खरीदे या स्टडी मटेरियल खरीदे, वो भी नहीं होगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।